نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فإذا بلغن أجلهن پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس روک لو ان کو دستور کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، او فارقوهن بمعروف یا جدا کر دو ان کو دستور کے ساتھ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور گواہ بنا لو دو انصاف والے جو تم میں سے ہوں، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ نصیحت کیا جاتا ہے اس بات کے ساتھ وہ شخص جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور رزق دیتا ہے اس کو جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر پس اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، ان اللہ بالغ امرہ بے شک اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنا امر، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق سے متعلق احکامات معاشرے کے نظم و نسق کو درست رکھنے کے لیے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ طلاق عورتوں کو دینی ہو تو عدت کے وقت یعنی طہر میں دی جائے تاکہ عدت شمار کرنا آسان رہے، پھر ان کی گنتی کو عدت کو یاد بھی رکھنا چاہیے کہ کب پوری ہو رہی ہے۔ دوران عدت ان کو گھروں سے مت نکالو،
اور خود ان کو بھی چاہیے کہ نہ نکلیں۔ ہاں اگر کوئی عورت واضح بے حیائی کرے تو پھر اس کو رہائش دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو بے شک نکال دیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور حدود اللہ پر تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جو تجاوز کرتا ہے وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ اس طریقے سے طلاق دی جائے تو ممکن ہے کہ شاید دوبارہ ان کا آپس میں گھر بس پڑے اور آباد ہو جائے۔ لیکن اس سے آگے آج کا جو سبق ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو گئی ہے اور ابھی تک کوئی رجوع کی صورت سامنے نہیں آئی، شوہر بھی اس بات پر اسی طرح متفق ہے کہ بس طلاق ہی دینی ہے، اور بیوی بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار کوئی نہیں ہے، بس طلاق ہی ہے، جدائی ہے، فرمایا عدت پورا ہونے سے پہلے دیکھ لو، اگر ممکن ہے رجوع کی صورت ہے تو رجوع کر لیں، نہیں ہے تو جدا کر دیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس طریقے سے جو طریقہ کل ہم نے پڑھا ہے طلاق دی جائے، کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، عورت عدت بیٹھ جائے، بس اس کو اسی عدت میں وہ اس سے جب عدت گزر جائے گی تو اس سے طلاق بائن ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی، یا کم از کم اتنا کیا جائے کہ ہر طور میں ایک طلاق دی جائے، پہلے میں ایک، دوسرے میں پھر دوسری، اس طرح پھر بھی وہ بائن ہو جائے گی۔ جو ہمارے یہاں سپیڈ مار کے اکٹھے ہی سارے کام کر دیے جاتے ہیں تو اپنے رجوع کا اختیار ضائع کر دیتے ہیں۔ شریعت نے جو قانون بتائے ہیں ان پر عمل کیا جائے تو پھر بھی گھر آباد ہونے کے چانس باقی ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی بالکل پہنچنے والی ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک لو دستور کے ساتھ، معروف طریقے سے۔ معروف طریقے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو اگر آباد کرنا چاہو تو روک لو۔ سورۃ البقرہ میں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ضرر پہنچانے کے لیے مت روکو۔ اس طرح زمانہ جہالت میں تو اکثر یہ لوگ کرتے تھے کہ عورت کو طلاق دی اور وہ عدت گزارنے کے لیے بیٹھ گئی، اور زمانہ جہالت کی عدت بھی بڑی خطرناک ہوتی تھی، وہ تو بالکل الگ تھلگ کمرے میں اس کو بٹھا دیتے اور کوئی اس سے بات چیت نہ کرتا۔ بہرحال عورت عدت گزار رہی ہے اور جو ہی عدت پوری ہونے کی قریب آئی، شوہر نے اس سے رجوع کر لیا، اور رجوع کا یعنی زبانی بھی بول دے کہ میں اپنے رجوع کر لیتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے، عملاً بھی اس کے قریب ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال شوہر نے رجوع کر لیا، اب ظاہر طلاق تو نہ ہوئی جب رجوع جو کر لیا، ایک دن رجوع کیا، 2 دن رکھا، تیسرے چوتھے دن پھر طلاق دے دی، پھر عدت بیٹھ گئی۔ اب اس نے جو رجوع کیا تھا گھر کو آباد کرنے کے لیے نہیں، اس نے اس عورت کو تنگ کرنے کے لیے کیا تھا کہ تاکہ عدت پوری ہو جائے گی تو وہ آزاد ہو جائے گی، تاکہ وہ آزاد نہ ہو اور اسی طرح لٹکی رہے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، روکنا ہے تو معروف طریقے سے روکو، جو گھر آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو گھر میں میاں بیوی رہنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے روکو۔ اگر یہ تمہارا دل نہیں بن رہا تو پھر محض اذیت دینے کے لیے اور محض تنگ کرنے کے لیے رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا یہ مزاج نہیں بن رہا تو طلاق ہی دینی ہے تو ٹھیک ہے، اور فارقوہن بمعروف، یا جدا کر دو ان کو معروف طریقے سے۔ تو جدا کرنے کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ پھر دعا سلام ختم ہے، پھر لڑائیاں جھگڑے ہیں اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا ہے۔ شوہر جناب جگہ جگہ بیوی کی برائیاں بیان کرے گا کہ وہ ایسی تھی اور وہ ایسی تھی اور یہ کرتی تھی اور وہ کرتی تھی، تو نہ ایسے نہیں کرنا۔ او فارقوہن بمعروف، بس جدا کر دو معروف طریقے سے، کو بس جی ہمارا نظام نہیں چل سکا، بس ضروری تو نہیں کہ اس کو بے عزت کر کے ہی رخصت کرنا ہے، ضروری تو نہیں کہ اس کو معاشرے میں بدنام کر کے رخصت کرنا ہے، ورنہ رخصت بھی کرنا ہے تو بمعروف۔
اب بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس نے یوں کیا تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چل جائے، بھئی کوئی اور جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ بھئی تو نے ٹھیکہ لیا ہو کسی اور لوگوں کا، اگلا اور جب آئے گا تو اس پہ خود عقل والا ہے نا، وہ تحقیق کر لے گا۔ اگر اس نے نہیں کرنی تو خواہ مخواہ وہ آگے کوئی کرے یا نہ کرے، تو بدنام کرنے کا گناہ اپنے سر کیوں لے رہا ہے؟ تو کسی کے فیصلے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ تو فرمایا جدا بھی کرنا ہے تو بے معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، اور بدتمیزی اور کسی کی بدنامی اور کسی پر عیب لگانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو دو انصاف والے، منکم جو تم میں سے ہوں۔ اس موقع پر دو گواہ بنا لو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جب طلاق کا جوش مرد کو آیا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ گواہوں کی طرف کدھر دھیان کرتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میرا بس چلے تو میں بھی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ شریعت کے قوانین پر اگر عمل کیا جائے تو میرے خیال میں جب وہ گواہوں کو بلانے کے لیے جائے گا تو وہ بھی مشورہ دیں گے یار رہنے دے، وہ بھی کہیں گے یار رہنے دے۔ تو بار بار شریعت نے تو روکنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کریم کو جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے تو جائز ہے، گنجائش تو ہے، اب ایک معاملہ آگے نہیں چل سکتا، اس کو ختم کرنے کا کوئی آپشن تو رکھا ہے، لیکن اللہ کو ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے، اس لیے فرمایا دو گواہ بھی وہاں ہوں۔ آج کل جو اسٹامپ پیپر پہ طلاق دی جاتی ہے وہاں یہ دو گواہوں والی بات تو آلریڈی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ، وہاں گواہ ہوتے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ بہرحال وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، گواہ کیسے ہوں؟ ایک تو عدل والے ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہی گواہیاں دینا ہوتا ہے، جس کو کوئی گواہ نہیں ملتا نا وہ ہر وقت جناب دستیاب ہوتے ہیں، جناب ان کو جناب 150 دو تو وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی بات پتہ ہو یا نہ ہو۔ تو ایسا گواہ نہیں ہونا چاہیے جو خواہ مخواہ جھوٹیاں گواہیاں دینے کا عادی ہو۔ جھوٹی گواہی تو بہت بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائے۔ فرمایا شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وکان متکئا فجلس، یہ باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، آپ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھر حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دی اہمیت کے لیے۔ فرمایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، خوب سنو خوب سنو، جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی، یعنی بار بار اس کو دہرایا تاکہ پتہ چلے جھوٹی گواہی کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس نے فرمایا واشہدوا ذوی عدل منکم، دو انصاف والے گواہ، ہاں منکم جو ہوں بھی تم میں سے، کوئی غیر مسلم گواہ نہ بنا لینا۔ معاملہ مسلمان کے گھر کا ہے تو گواہ کوئی غیر مسلم نہ ڈھونڈ کے لے آنا، منکم وہ تم میں سے ہی ہوں، یعنی مسلمانوں میں سے ہوں، مسلمان گواہ ہو، انصاف والا ہو، ان دو بندوں کو گواہ بھی مقرر کر لو۔ واقیم الشہادۃ للہ، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے۔ اب گواہوں کو حکم دیا جا رہا ہے گواہی دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینی ہے، یا تو گواہ بنو نہیں، اگر بنے ہو تو پھر سچی گواہی دینی ہے۔ پچھلے دنوں ایک بھائی ہمارے پاس آئے، میرے پاس آئے، مجھے گواہ بنانا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے گواہ بننے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ایک بات انہوں نے لکھی تھی اس عورت کے بارے میں کہ وہ یوں تھی، ایسی تھی ایسی تھی۔ میں نے کہا جی اس بات پہ تو میں گواہی نہیں دے سکتا، مجھے تو نہیں پتا وہ کیسی تھی، میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہو لیکن آپ کی بات پہ میں تو گواہ اس کی ذات پہ تو نہیں دے سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو گواہی دینے والے کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے مجھ سے کس چیز کی گواہی لے جا رہی ہے، مجھ سے کس چیز کی گواہی لے جا رہی ہے۔ اگر وہ عورت کو اوپر اسٹامپ پہ ساری اس کے وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی تو اس پہ تو میں گواہ نہیں بن سکتا، مجھے کیا پتا وہ کیسی تھی، کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں تو جھوٹی گواہی ہو جائے گی نا۔ تو وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی کو قائم کرنا ہے اللہ کے لیے۔
اچھا بعض دفعہ بندہ کے خیال کرتا چل یار یہ بندہ میرا تعلق والا ہے، اس کے حق میں گواہی دے دو. فرمایا نہ کسی کے تعلق کو سامنے نہیں رکھنا، تم نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پر کیا ہے، اس کے مطابق جو سچی بات ہے تم نے کر دینی ہے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اللہ اکبر، کیسی بات آگے فرمائی. میں جو نہیں ایمان رکھتا اس کے لیے تو کوئی نصیحت نہیں. نصیحتیں اس بندے کے لیے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وحدہ لا شریک، اور جس کے بارے میں جس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کل میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ سارے احکامات اس کے لیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور آگے تو بہت بڑی بشارت دی ہے. فرمایا تقوی اختیار کرو، ظلم نہ کرو، شوہر بھی نہ کرے بیوی بھی نہ کرے. تقوی اختیار کرو گے یجعل لہ مخرجا، اللہ نکلنے کا کوئی راستہ ضرور بنائے گا. تم اللہ سے ڈرو، اللہ جس بھی مصیبت اور مشکل میں تم پھنسے ہو نا، نکلنے کا راستہ ضرور بنائے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. مثلا اگر شوہر بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور خواہ مخواہ اس کو طلاق دے رہا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی نصیحت ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ مت سوچو کہ اس نے طلاق دے دی تو پھر میں روٹی کے لیے تنگ ہو جاؤں گی. فرمایا نہ، رزق تو اس کے ہاتھ میں نہیں، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. کسی بزرگ کا قول ہے، فرمایا ان اللہ قضى على نفسه، بے شک اللہ نے اپنی ذات پر یہ فیصلہ کر دیا ہے. کون سا فیصلہ؟ من توکل علی اللہ کفاہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو ضرور کافی ہو جائے گا. نمبر 2، ومن آمن بہ ہداہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا. ومن اقرضہ اجازہ، جو اللہ کے نام پہ قرض دے گا یعنی صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اللہ اس کی ضرورتوں کو ضرور پورا فرمائے گا، کبھی وہ کنگال نہیں ہوگا. من وثق بہ نجاہ، جو اللہ پر اعتماد رکھے گا اللہ اس کو ضرور نجات دے گا. ومن دعاہ اجابہ، جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اس لیے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. یہ عادت تو میری نہیں ہے کہ اپنی بات بندہ بتائے، اور بتانی چاہیے بھی نہیں. بعض دفعہ سمجھانے کے لیے سچا واقعہ ہو تو بتانے میں حرج بھی نہیں ہے، صرف اس نیت سے کہ اللہ کی ذات پہ اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے. یہ ہمارے زبیر بھائی بیٹھے ہیں دکاندار سامنے، پتہ نہیں جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے گھر ایک دفعہ مہمان آئے، یہ آپ کو سچی آپ بیتی بتا رہا ہوں، شاید ان کو بھی میں نے نہیں بتائی. گاؤں سے ہمارے مہمانوں نے مجھے فون کیا کہ آپ ادھر ہی ہیں، تو ہم نے ہسپتال میں چیک اپ کروانا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ رات کو ادھر رہ جائیں آپ کے پاس، تو صبح گاؤں سے آنا مشکل ہوگا. میں نے کہا بالکل آ جائیں. میں نے یہ سوچا کہ مہمان آ رہے ہیں گاؤں سے تو ظاہر ان کا کوئی اکرام تو کرنا چاہیے، اور اتفاقاً میرے پاس بالکل پیسے کوئی نہیں تھے. میں نے کہا چلو میں زبیر بھائی کی دکان پہ گیا، ان سے میں نے کہا کہ کچھ سودا بھی ادھارا لینا ہے اور پیسے بھی ادھارے لینے ہیں. کہا ٹھیک ہے. ان سے میں نے 1000 روپے لیا کہ میں مرغی لے کے آتا ہوں، باقی سودا ان سے واپسی میں لوں گا ادھارا. وہ جناب مرغی والے کو آرڈر دیا، وہ تیار کر رہا ہے. ادھر سے ایک بندہ آ گیا، نام ان کا میرا خیال نہ ہی لوں تو اچھا ہے، جمعے میں کبھی کبھی آتے تھے، اور وہ ایک ہی دن مجھے اس دن ایسے موقع ملے. ان کے ہاتھ میں جناب ایک شاپر ہے جس میں چاول بھی ہیں، جس کے اندر چاول والا مسالہ بھی ہے، آئل کا پیکٹ بھی ہے، ہر چیز ہے. اور دوسرے ہاتھ میں وہ پیاز، ٹماٹر، مرچ، دھنیا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں وہاں پہ. وہ آج ملے، او جی مولوی صاحب کدھر گئے بھائی جی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی آپ سے جی. اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کو، یہ دونوں شاپر آج آپ لے لیں، اور مرغی کے پیسے بھی آپ نے نہیں دینے، وہ بھی میں نے دینے. میں نے کہا جی ناراض کیا ہونا ہے، اس پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں، اس میں ناراضگی والی کون سی بات.
وہ دونوں شاپر بھی لیے اور جناب مرغی بھی وہاں سے لی اور 1000 روپے واپسی میں زبیر صاحب کو واپس کیا کہ اپنا 1000 روپے بھی لے لو اور سودا بھی ادھارا، ہم نے کوئی نہیں لینا۔ تو میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب میں نے کہا ہم نے تو صرف مرغی کی نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے چاول بھی اور پورے ہفتے کا راشن اکٹھا بھیج دیا، بھائی چلو یہ بھی بعد میں بھی نظام چلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ان اللہ بالغ امری، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، یہ مت سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ ان اللہ، میں تو سوچتا ہوں کہ یار میں یہ چاہتا ہوں ہوگا یا پتہ نہیں ہوگا، نہ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا امر پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اب میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی ہو جائے، تو میں نہیں، ایسے نہیں ہوگا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ نے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار، ایک وقت مقرر کیا ہے، اپنے وقت پر ہوگا، لیکن جو رب چاہے گا وہ ضرور ہوگا، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی روکنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔